وہ جو پکارتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ پاک اس کی پکار کو پورا کر دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، وہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کی مانگنے کو فراموش نہیں کرتا، اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ سے مانگے اس کی دعا اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ یہ صفات اگر کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر کوئی آج نیک تو بنتا ہے۔ آج ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو ظاہری جبہ کبے والے، بڑی دستاروں والے، یہ اچھا لباس جبے کبے پہن لینا، دستانے رکھ لینا، اس سے اللہ کا ولی نہیں بنتا بندہ، بلکہ اللہ کا ولی قرآن کہتا ہے کہ جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پر کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر سے تو یہ کیفیت جاتی نہیں ہے مال کی محبت، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں آج اللہ کے دوست ہونے کا، ولی اللہ ہونے کا، ان کے دلوں کے حال بھی یہی ہے، ہماری طرح ہی ہے، تبھی تو ان کی دعاؤں کے اندر اثر نہیں رہا۔ قرآن نے کہا ان کی یہ صفت ہے جو ہمارے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کو ہم نے یہ مقام عطا کرنا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو مال، جو دنیا کا مال ہے، اس سے ان کی کوئی محبت نہیں رہتی، یہاں تک کہ کوئی ان کو خود حاجت بھی ہو، خود ضرورت بھی ہو، لیکن کوئی حاجت مند آ جائے وہ اپنی خواہش کو اس کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر خود چیز کی حاجت ہونے کے باوجود اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر اس کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کرتا ہے اس کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے ہاں سے یہ مقام چاہتا ہے، عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک خاص قسم کی تجارت بتاتا ہوں۔ وہ تجارت مولا کیا ہے؟ کہا وہ تجارت یہی ہے کہ تمہیں جس چیز کی حاجت ہو اپنی حاجت کو دوسروں کی حاجات کے اوپر قربان کر دو۔ کسی چیز کی خود ضرورت ہو تو کسی کی ضروریات کے اوپر اپنے آپ کی قربانی پیش کر دو۔ قرآن نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور کہا خود تمہاری توجہ کہاں ہونی چاہیے اگر تم ہماری بارگاہ سے یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، تمہاری توجہ میری طرف ہونی چاہیے اور تمہارا نفس ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، تزکی ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور ہر وقت تمہاری زبان پر ہمارا ذکر جاری و ساری رہنا چاہیے، تمہاری گردنیں ہمیشہ ہماری بارگاہ میں جھکی رہنی چاہیے، تمہارا نفس یہ دنیا کی خواہشات سے صاف ستھرا ہونا چاہیے، تزکی ہونا چاہیے۔ قد افلح من تزکا، جب تم نفس کو یہ دنیا کی خواہشات سے پاک صاف کر لو گے، ستھرا کر لو گے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر تم ہمارا نام لو گے تو اس نام لینے میں بھی تمہیں لذت محسوس ہوگی۔ پھر تم اگر سجدہ ریزی بھی کرو گے تو اس سجدہ ریزی کے اندر بھی تمہیں مزہ آئے گا۔ پھر اگر تم نیکی کے کام کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں اس کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ آج ہم عبادت ضرور کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی جو لذت ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ جو راحت الا بذکر اللہ، اللہ نے کہا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان میرے ذکر کے اندر ہے۔ وہ ذکر کے اندر اطمینان کس کو ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ ہم بھی تو ذکر کر رہے ہیں، نماز بھی ایک ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، 5 وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا،
دل کو سکون کیسے ملے گا؟ قرآن نے کہا ہے پہلے نفس کو پاک کرو، صاف ستھرا کرو، اپنے من کی پاکیزگی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو، پھر تمہیں ہمارے ذکر سے تمہیں اطمینان بھی مل جائے گا، سکون بھی مل جائے گا۔ اور قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اشد حبا للہ، اتنی محبت کہ اس محبت کے اندر شدت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کی محبت نہ میسر آئے تو تمہاری زندگی کے اندر کسی قسم کا اطمینان نہیں ہونا چاہیے، زندگی بے چین ہونی چاہیے۔ کہا اگر اتنی اس قدر تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، پھر سمجھ لینا کہ اللہ پاک نے تم سے محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ اور اللہ پاک جس سے محبت کرنا شروع کر دے، سورہ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تمہارا کام ہے ہمارا ذکر کرنا۔ جب تم ہمارا ذکر اشد حبا للہ سے کرو گے تو پھر تمہارے نام کو جاری کرنا یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ پھر اگر تم دنیا کے اندر نہ بھی رہو، دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بھی گزر جائیں، حضور داتا گنج بخش کو 1000 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی لوگ ان کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ 1 صدی کے قریب عرصہ ہونے کو ہے، لیکن آج ہم ان کے دربار پہ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے دوست تھے، یہ اللہ کے خاص بندے تھے، محبین تھے، اللہ کے محسنین تھے۔ ان کو یہ سارا مقام جو میں نے آج آپ کے سامنے آیات رکھی، اس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ اور پھر ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا خوف دلانے والا نہیں ہوتا۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس سٹیج اور درجے پر پہنچ جاتا ہے، وہ بیک وقت اللہ کی رحمت کی طرف بھی نظر رکھتا ہے اور اس کے ڈر اور خوف کی طرف بھی نظر رکھتا ہے۔ نا امیدی اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، کہیں دائیں بائیں وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اگر ہٹنے لگے تو اللہ پاک اس کی خود توجہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، عذاب کی طرف کروا دیتا ہے، وہ پھر یرجون رحمہ، وہ اللہ کی رحمت کی طرف پھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ خاص مقام اللہ کے ولیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایسی کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، پھر چلتے پھرتے آپ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ پاک کے خاص بندے ہوں گے۔ اور کم از کم قرآن نے یہ عقدہ حل کر دیا کہ اگر کوئی یہ صفات جو میں نے آج آپ کے سامنے چند رکھی ہیں، اگر کوئی یہ صفات اپنے اندر خود پیدا نہ کر سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بندے تو پریشان نہ ہو، یہ صفات ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ جن کے اندر صفات ہوں ان کی معیت کے اندر جا کے ضرور بیٹھ جایا کر۔ قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہا اگر تمہارے اندر یہ صفات نہیں پیدا ہوئی، یہ کوالٹیاں اگر تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی، تم اگر یہ مقام نہیں پا سکے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ ہر وقت اللہ کے مکھڑے کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ مولا تیری عبادت کے اندر یہ سفر کیا، ریاضت کیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کے اندر محنت کر دی، ثم اتقوا واحسنوا کے اندر محنت کرتا رہا، ثم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی کوشش کرتا رہا۔ مولا یریدون وجہا، مولا یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنا مکھڑا مجھے دکھا، اپنے شایان شان۔ تو قرآن نے کہا اگر یہ صفات تم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے
تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ، کم از کم جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں ان کی سنگت کے اندر بیٹھا کرو. تمہیں ان کی سنگت کے اندر بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ ہم اپنی بارگاہ سے عطا کر دیں گے. یہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق ادا فرمائے، اور ان صفات میں سے کچھ صفتیں اللہ کریم ہم سب کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.